ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، جو سنے سنائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بابرکت مہینہ ربیع نور شریف، جس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک ہوا، آج 5 ربیع الاول ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے اور اس احسان عظیم اور اس نعمت عظیم کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، اس پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عطا کردہ نعمت سے اس کے شکر سے خوش ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے، اور اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو کائنات کی کوئی نعمت وجود میں نہ آتی۔ تو میلاد پاک کے کچھ معمولات اور کچھ چیزیں وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا تاکہ کما حق ہو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے، آپ کی سایہ رحمت سے ہم مستفید ہو سکیں، کیونکہ دامن کافی آلودہ ہو چکے ہیں۔ ہماری سوچیں، ہمارا ذہن، ہمارا دماغ وہ آلودہ ہو چکا ہے، میلا ہو چکا ہے۔ تو جیسے ہی یہ دن آئیں تو پھر وہ اپنا تعلق بحال کرنے کی کوشش کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات آپ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، ہمارا کیا تعلق ہے، ہماری کیا نسبت ہے۔ تو میلاد شریف کا مہینہ آتا ہے، جس طرح رمضان شریف کا مہینہ آئے تو پھر روزے کے بارے میں جانتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہے۔ حج کا مہینہ آئے تو حج کے بارے میں، زکوٰۃ کا آئے تو زکوٰۃ کے بارے میں۔ اس طرح کوئی بھی زندگی کا معاملہ آئے تو ان دنوں میں جو ہے وہ بالخصوص اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ بندہ کو بیمار ہو جائے نا، طویل بیماری کے بعد اگر وہ ٹھیک ہو تو جب بھی وہ دن آتا ہے تو وہ یاد کرتا ہے کہ اس دن اللہ نے مجھ پر کرم فرمایا تو میں ٹھیک ہو گیا۔ کوئی نعمت ملے تو بندہ یاد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہ دن عطا فرمایا ہے، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا کہ میں نے تم پر احسان کیا اور رحمت للعالمین کا امتی تمہیں بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو 3 چیزیں ہم نے کرنی میلاد شریف کے حوالے سے، اور یہی قرآن پاک نے ہمیں 3 چیزیں سمجھائے بھی۔ سب سے پہلی بات، میلاد شریف کا مہینہ آتا ہے تو حضور کی محبت حاصل کرنے کے لیے، حضور کا پیار حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے وہ ہمیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
بے شک اللہ اس کے فرشتے ہر وقت اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ نے ہم پر نماز فرض کی ہے، لیکن وہ خود نماز پڑھنے سے پاک ہے کیونکہ بندگی اسی کی ہے، وہ وحدہ لا شریک۔ روزے فرض کیے ہیں، وہ خود روزے رکھنے سے پاک ہے۔ کوئی عبادت، وہ چونکہ مالک ہے، وہ خالق ہے، لیکن ایک چیز وہ اللہ بھی کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں، یہ حضور کی عظمت و شان ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ہی اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، اللہ نے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عظمت اور شان عطا فرمائی۔ تو درود شریف کی اہمیت کے حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا تمہارا رب بھی پڑھتا ہے اور فرشتے بھی پڑھتے ہیں، کوئی قید نہیں، ہر وقت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہر وقت پڑھتے رہتے درود و سلام۔ جب اللہ کی طرف درود کی نسبت ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر وقت حضور پر برستی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی حکم دیا، ایمان والو تم بھی درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو، درود بھی پڑھو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک، یا یہ درود و سلام، درود بھی پڑھنا ہے اور سلام بھی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ہے، سلام نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ درود ہے، سلام نہیں۔ سلام کیا ہے؟ جس میں الصلاۃ بھی ہو، السلام بھی ہو۔ تو ہم اس سے درود پڑھ لیتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پر صلاۃ بھی ہو، سلام بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلا معمول تو یہ بنائیں کہ کثرت کے ساتھ حضور پر درود و سلام پڑھیں، پھر آپ کو میلاد پاک کی بہاریں نصیب ہوں گی۔ سب سے پہلا کام قرآن پاک نے ہمیں یہ دیا ہے۔ اور دوسری، اللہ تعالیٰ جب کسی نعمت کا ظہور فرماتے ہیں، کوئی نعمت دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا اصول یہ دیا ہے، اور خود حضور کی زبان اقدس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تو فرما دے، کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ دوسرا تصور جو قرآن پاک نے دیا ہے، پہلا حضور پر درود و سلام کثرت سے پڑھنا ہے، دوسرا اے محبوب آپ فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو تو فلیفرحوا، خوشی کیا کر، سبحان اللہ، فرحت منایا کر۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا فلیتبسموا، مسکرایا کرو۔ کبھی کبھی مسکراہٹ یہ منافقت کی نشانی ہوتی ہے، بندہ مسکراتا ہے لیکن دل میں بغض ہوتا ہے، بندہ گلے ملتا ہے لیکن سینوں میں تنگی، حسد اور بغض ہوتا ہے۔ ایسے گلے ملنے سے، خوشی منانے سے کوئی فائدہ نہیں ہو۔ اللہ پاک نے صیغہ ہی وہ استعمال کیا ہے، فرمایا فلیفرحوا، دل بھی خوش ہو، زبان بھی خوش ہو، آنکھ بھی خوش ہو۔ جب اللہ کا فضل اور رحمت آ جائے، تیرا آنگ آنگ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر خوش ہو۔ سبحان اللہ۔ اسے کہتے ہیں فرحت۔ یہ آپ جو پیتے ہیں نا، یہ آپ جوس بناتے ہیں، روح افزا بناتے ہیں، تو جوس پہ لکھا ہوتا ہے فرحت بخش، یعنی جو آپ کے روح اور قلب کو ٹھنڈا کر دے۔ تو ایسی خوشی کرنی ہے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر جو فرحت کا باعث ہو، آپ دل سے خوش ہوں۔ حضور کا میلاد آئے تو ہم نے ظاہری طور پر تو خوش نہیں ہونا، دل سے خوش ہونا ہے۔ انشاءاللہ۔ یا اللہ ہم دل سے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کہیں ہمیں کافروں میں پیدا نہیں کر دیا۔ ہم سے خوبصورت لوگ وہاں موجود ہیں لیکن ایمان نہیں ہے، حضور کی غلامی کا پتہ نہیں ہے۔ تو ہم خوش قسمت ہیں کہ یا رب العالمین تو نے ہمیں اپنے آخری نبی کا امتی بنایا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فلیفرحوا، خوشی کا اظہار کریں۔ اب خوشی کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں جی، رستوں کو ہم سجاتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں، بینر لگاتے ہیں، حضور کی احادیث ہیں ان کو ہم مختلف جگہوں پر لگاتے ہیں۔ ہر وہ کام جو شرعی طور پر درست ہے، حضور کی خوشی اس سے بنائیں تو وہ جائز ہے۔ مساجد کو سجائیں تاکہ ذہن میں یہ تصور پیدا ہو کہ یار یہ جو لائٹیں لگائی جائیں، دیکھیں بندہ شادی کرتا ہے تو شادی یار گھر میں لائٹیں ہوتی ہیں، ارے لائٹوں کا تعلق شادی سے کیا ہوتا ہے؟ لائٹیں نہ بھی لگیں تو شادی ہو جاتی ہے، کیا حال ہے؟ لائٹیں نہ بھی ہوں تو شادی تو ہو جاتی ہے، لیکن جب کوئی گزرنے والا گزرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ لائٹیں کیوں لگی ہیں؟
تو کہا جاتا ہے کہ اس گھر میں شادی ہے، اس لیے لائٹیں لگی. تو جب اس مہینے میں لائٹیں لگیں، خوبصورتی سجائی جائے، ٹھیک ہے نا جی، تو پوچھنے والا پوچھے تو وہ سرکار کی خوشی میں لگائے. ایک اظہار محبت ہے. اظہار محبت کے لیے جتنا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی فرحت کا اظہار کریں. اس میں محافل بھی آ جاتی ہیں، اس میں صدقہ و خیرات بھی آ جاتا ہے، اس میں جلوس کی شرکت بھی آ جاتی ہے، درود و سلام بھی آ جاتا ہے. جو کام بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے میلاد کی خوشی مناتے ہوئے اگر کریں گے تو وہ باعث فرحت ہے. اس آیت پر عمل ہو جائے گا. فَلْيَفْرَحُوا، اے لوگو، اے میرے محبوب، اپنے غلاموں کو سمجھا دیں کہ رب کا فضل آئے، رحمت آئے تو پھر خوشی کیا کریں. اب مجھے بتائیں کائنات میں حضور سے بڑھ کر کوئی فضل الہی ہو سکتا ہے؟ تو رحمت کا جہاں تک تعلق ہے تو میں نے جو آیت پڑھی ہے، ساری رحمتیں چھوٹی ہیں، جو لباس رحمت کا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا سب سے بڑا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. رب کی رحمت ہو جائے، رب کا فضل ہو جائے تو پھر خوشی منایا کریں، فرحت منایا کریں. تو یہ ساری چیزیں اظہار محبت رسول میں آ جاتی ہیں، اظہار عشق مصطفیٰ میں آ جاتی ہیں، اظہار پیار مصطفیٰ میں آ جاتی ہیں. ترغیب دینے کے لیے دیکھیں نا، صدقہ دو طرح سے دینا جائز ہے. چھپ کر دیں پھر بھی جائز ہے، دکھانے کے لیے لوگوں کے سامنے دیں پھر بھی جائز ہے. دکھانے کے لیے کیوں؟ تاکہ لوگوں میں ترغیب پیدا ہو، لوگوں میں ترغیب پیدا ہو، اس شوق کا مظاہرہ کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فَلْيَفْرَحُوا آیا کریمہ. اب تیسری بات جو میلاد شریف کے حوالے سے قرآن پاک، میں قرآن ہی پڑھ رہا ہوں، ابھی تو حدیث میں نے بیان ہی نہیں کی. یہ قرآن کے جو تصورات ہیں نعمت عظمیٰ کا شکرانہ. میں رات ایک جگہ تھا تو میں نے حضرت شیخ سعدی کی خواب بیان کی. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ 3 کمرے ہیں اور 3 کمروں میں فرشتے بیٹھے ہوئے. پہلا کمرہ ہے، اس میں فرشتے لوگوں کے رکے لے رہے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں اور پڑھ کے دوسرے کمرے والے جو فرشتے ہیں ان کو دے دیں. یہ خواب ہے، حضرت شیخ سعدی کا خواب ہے. وہ پڑھ کے دوسرے کمرے والے فرشتے کو دے دیتے ہیں، وہ اس پر پڑھ کے جو رکے پر لکھا ہوتا ہے وہ لوگوں کو اللہ کے حکم سے دے دیتے ہیں. اور تیسرے کمرے میں فرشتے بیٹھے ہیں، وہ خاموش بیٹھے ہیں، نہ کوئی چیز آ رہی ہے نہ کوئی جا رہی، وہ خاموش بیٹھے. اب شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا پہلے کمرے میں جو فرشتے رکے لے رہے ہیں وہ لوگوں کے سوالات ہیں جو وہ رب سے کرتے ہیں. اے بھی یا اللہ سانو اے بھی دے دے، اے بھی دے دے، اے بھی دے دے، ہیں جی. ہر چیز وہ فرشتے رب تک پہنچاتے ہیں. اور دوسرے کمرے والے جو فرشتے ہیں وہ رب سے نعمتیں لے کر لوگوں کو دیتے ہیں. ہیں جی، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، ہر چیز وہ دیتے ہیں. اور تیسرے فرشتے جو کمرے میں خالی بیٹھے ہیں وہ لوگوں کے شکر کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن شکر کرنے والا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ اس وقت خوش ہوتا ہے جب اس کی عطا کردہ نعمت کا شکر ادا ہوتا ہے. یہ میلاد شریف اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ہے. یا اللہ جو نعمت تو نے دی ہے ہم تیرا شکر ادا کرتے. ہمارے پلے ہے ہی کیا چیز؟ ایمان ملا تو ان کے صدقے، قرآن ملا تو ان کے صدقے، ورنہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم تو اس میلاد سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. تو میلاد مصطفیٰ کو با مقصد طور پر منائیں، شرعی طور پر منائیں، فرحت کا اظہار کریں. اس کی برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں اور راحتیں بھی ملتی ہیں اور آسانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. ہم بحیثیت امت مسلمہ توجہ کریں حضور کی ذات بابرکات پر. بڑے بڑے مشکل وقت آئے، بڑے بڑی قحط سالیاں آئیں تو کیا پکارا؟ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرقو خذ یدی سخر لنا اشکالنا. یا رسول اللہ ہم تو بیماریوں میں، مشکلوں میں پھنس گئے ہیں، ہماری مشکلیں حل کروائیں. تو فرمایا کہ یہ جو فرحت ہے یہ کریں. تیسری بات جو میلاد شریف کے حوالے سے ہم نے کرنی ہے، جو قرآن نے ہمیں نعمت کے عظمیٰ کا
شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ سکھایا ہے، وہ بھی قرآن پاک سورہ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے محبوب جب نعمت ملے تو اس نعمت کا بار بار ذکر کریں، جب نعمت ملے تو بار بار اس کا ذکر کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہیں صحابہ کرام کے پاس، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کرام تم کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کے وجہ سے جو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارگاہ میں ایک دفعہ ایک مسئلہ پیش ہوا تو آپ نے مسئلے کا حل بتایا اور مسئلے کو حل کیا، تو جو سوال لے کر آئے تھے انہوں نے کہا عمر فاروق آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھ عطا فرمائی ہے، بڑی بصیرت عطا فرمائی ہے، بڑا کمال عطا فرمایا ہے کہ آپ نے اس مسئلے کو حل فرمایا۔ آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، میرے علم کی نسبت، میری عقل کی نسبت میری طرف نہ کرو، یہ جہاں سے آئی ہے یہ انہی کا کمال ہے۔ تیری نسبت نے سمارا ہمارا انداز حیات، تیرا گھر نہ ہوتے سگے دنیا ہوتے، یہ میرا کمال نہیں، میں تو وہ تھا کہ 5 اونٹنی چرا سکتا تھا، تو یہ تو میرے حضور کا کمال ہے۔ حق ہم میں کمال رکھا ہے، بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، کون سی خامی، کون سا عیب، کون سی لغزش، کون سی کمی ہم میں نہیں ہے، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہے کہ ہمارا لحاظ ہو رہا ہے۔ تو اس نعمت عظمیٰ کا بار بار ذکر کرنا، جب نعمت کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمت کو بڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نعمت کو اور زیادہ کر جاتے ہیں۔ کوئی بھی نعمت آپ کو ملے اگر اس کا بار بار یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ دیا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اور برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے، تو حضور تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا ہے اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا پھر تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو رہا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، آپ کی اہل بیت اطہار، آپ کا یہ طریقہ کار تھا۔ بلکہ صحابہ کرام تو محافل کو سجاتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظمت شانیں تھی اس کو بیان کرتے اپنے اپنے انداز کے ساتھ، جو اس وقت ماحول تھا، جو اس وقت جو ہے وہ معاملات تھے، اس کے حوالے سے جوں جوں بود پیدا ہوتا گیا، جوں جوں وقت گزرتا گیا، تڑپ بڑھتی گئی، تو اظہار محبت کے جو طریقے ہیں وہ بھی بدلتے گئے۔ پہلے مسجدیں اس طرح نہیں تھی، سادی تھی، اب مسجدیں زیب و زینت والی ہو گئیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کا ایک منانے کا طریقہ یہ کہ بار بار حضور کے نام کا ذکر کیا جائے، بار بار حضور کی عظمت و شان کا ذکر کیا جائے، آپ کے حسائل، شمائل، آپ کے اخلاق عالیہ، آپ کے معجزات، آپ کے بارے میں معلومات، ان کا ذکر کیا جائے۔ یہ بھی حضور کے میلاد پاک کی برکتیں حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے، بار بار حضور کی نام نامی کا ذکر کرنا۔ محمد کا جب بندہ بولتا ہے تو برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں، اور محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ حضور جب پیدا ہوئے نا، سبحان اللہ، جس سہانی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، اس گھڑی پہ لاکھوں سلام جس گھڑی حضور کی پیدائش ہوئی، اس ساتھ پہ لاکھوں سلام جس پر واہ اعلیٰ حضرت آپ نے تو کمال ہی کر دیا، یعنی اس گھڑی، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ وہ ساتھ بھی بڑی قیمتی ہے، جس قیمتی ساتھ میں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں یہ چاند چمکا، اور اس چاند کی روشنی سے اکناف عالم میں نور ہی نور پیدا ہو گیا، ہدایت ہی ہدایت پیدا ہو گئی، اور بے راروی کا جو بازار گرم تھا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھا دیا۔ اب پڑھ کے دیکھ لیں کہ لوگوں کے حالات کیا تھے۔ تو فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ورود جو ہے وہ آپ کی آمد اور آپ کا اس دنیا میں آنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا سب سے بڑا شاہکار ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کائنات میں تشریف لائے نا، تو نام رکھنے کی باری آئی۔ ظاہر آپ در یتیم اور آپ کے والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جانا کریں ان چیزوں کے بارے میں، حضور کے والدین کون ہیں، حضور کے دادا جان کون ہیں، بلکہ حضور کا جو سلسلہ نسب ہے اسے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سے لوگوں کو یاد ہے،
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نا حضرت حضور علیہ السلام تک بہت سے لوگ اس کو یاد کریں، پڑھا کریں، حضور کا حلیہ پڑھا کریں، حضور کیسے تھے. سبحان اللہ، وہ کتنی خوش قسمت صحابیہ تھی حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ سفر ہجرت کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں تو حضور اس خاتون کے گھر دروازہ کھٹکھٹایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آج جب ہم سرکار کا جب حلیہ بیان کرتے ہیں نا تو کسی صحابی سے اتنا معلومات نہیں ملتی جتنی حضرت ام معبد سے ملتی ہیں. مکمل حضور کا حلیہ بیان کیا، وہ پڑھا کریں. ضیاء النبی شی پڑھیں، حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کمال کی سیرت لکھی ہے. جو بھی حضور کا واقعہ ہے ایسے لگتا ہے کہ ایسے آپ ساتھ ہی کھڑے ہو گئے. ام معبد کا وہ واقعہ پڑھیں، حضور کی اولاد، حضور کے اصحاب، حضور کی اہل بیت، ان کے بارے میں پڑھیں. تو آپ در یتیم پیدا ہوئے تو آپ کے دادا جان سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. پوچھا گیا محمد، فرمایا اس کا معنی ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہ بچہ ہے کہ کائنات میں اس جیسا بچہ ہی کوئی نہیں. ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا لیکن حضور تو اس وقت بھی نبی تھے. تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام کا کہ میلاد ہوا، اب پیدا ہوئے تو میرے گھر میں چراغ کوئی نہیں تھا، لیکن میری سہیلیاں فرماتی کہ اندھیرا ہوتا ہے سوائے آپ کے گھر میں کسی گھر میں روشنی نہیں ہوتی. تو حضور کے میلاد پاک کے واقعات پڑھیں، مستند روایات سے جو واقعات ہیں ان کو پڑھیں. حضور کے میلاد شریف کی جو خوشی ہے جس طرح بھی آپ کریں وہ کریں. تو 3-4 طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان پر عمل کریں تو انشاءاللہ حضور کی میلاد کی برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتے ہیں دا فرما. 1-2 اعلان ہے پھر میں وہ کرتا ہوں انشاءاللہ.